اگر کسی حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہو اور وہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار نہ ہو تو پھر وہاں کیا کیا جائے گا؟ یعنی اگر کسی حلقے میں نون لیگ کا امیدوار نہ ہو اور وہاں ری کاؤنٹنگ کروانی پڑے گی تو پھر وہاں کسے جتوایا جائے گا؟ یہ میں سوچ رہا ہوں، اور میں ابھی اس پہ کچھ جواب اگر مجھے ملا تو پروگرام کے دوران آپ کو دوں گا۔ میڈم شیخ، اس طرح کی ری کاؤنٹنگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے کہا ہے نا کہ میں آپ کو کیوں میں نے نارتھ کا خلیفہ بنایا ہے۔ اچھا میڈم شیخ، اس طرح کی ری کاؤنٹنگ اگر شروع ہو گئی تو میرا خیال ہے عمر ایوب صاحب جو کوئی 1.5-2 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سیٹ بھی باقی بچ جائے گی۔ کبھی 2018 میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے مسلم لیگی، وہ شعر ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہی پرانا طریقہ ہی آزمایا گیا، وہی پرانا طریقہ ہی آزمایا گیا، دیے بجھا کے نیا بادشاہ بنایا گیا۔ اب میڈم شیخ، جویل لطیف صاحب مطیع اللہ جان صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ میرے حلقے کی ری کاؤنٹنگ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ کے حلقے کی ری کاؤنٹنگ کرنی کی ہم نے تو پھر 7130 مطلب نواز شریف کے صاحب کے حلقے کی بھی ری کاؤنٹنگ کیا کر دیں؟ کہتے ہیں میں ساتھ ہی کہتے ہیں اتنی بڑی بلیک میلنگ، اور پھر کہتے ہیں مجھے چپ ہونا پڑا۔ اور مجھے ویسے یہاں ایک جملہ معترضہ کہ مجھے نواز شریف صاحب سے کم از کم یہ توقع ضرور تھی کہ وہ اس سیٹ کو لات مار کے سائیڈ پہ کرتے، کہتے کہ میں نہیں اس سیٹ کو لیتا، نہ اسمبلی میں جاتے۔ جو کہانیاں لاہور میں ہیں، اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ ہیں وزیر آباد سے، یہ بھی ذوالفقار چیمہ کے بھائی ہیں، اور یہ ہار گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جب میں ہار گیا تو مجھے آفر کی گئی کہ آپ کو جتوا دیا جائے گا، یہ نون لیگ کے ہیں۔ تو میں نے کہا، ان کو کہا جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جتوا دیا جائے گا، میں نے کہا نہیں، یہ اس ہار کر جیت گھر بیٹھنا ٹھیک ہے، نہ کہ جعلی جیت کر اسمبلی جانا۔ میڈم شیخ، اگر ان کو اتنا شوق ہے تو مصدق ملک میرے بھائی بہت پیارے ہیں مجھے بھائی، لاہور کے حلقے کھول دیں، ایمانداری سے صرف لاہور کے حلقے کھول دیں۔ اچھا میں علی ظفر کے 10 حلقے جو وہ آڈٹ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کے وہ حلقہ کے نواز شریف اور یاسمین راشد کا حلقہ کھول دیں، جو عمران خان نے کاون چودھری اور سلمان اکرم راجہ، نور عالم پشاور اور اسلام آباد کا کوئی حلقہ وہ چھوڑ دیں، لاہور سے کے حلقے کھول دیں، ایمانداری سے صرف نواز شریف صاحب کا حلقہ کھول دیں، ایمانداری سے گجرات کے حلقے کھول دیں جہاں قرب قیامت کی نشانی سالک حسین کیسرا الہی سے جیت گئے ہیں، اور گجرات کے کسی بندے سے پوچھ لیں، ان کے پاس فارم 45 کے ساروں کے موبائلوں میں ہے۔ سر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی 20 سیٹیں مزید نون لیگ کو دینے کا پلان ہے، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بات کمپلیٹ صرف کر لیں، اچھا تھوڑی مختصر کر لیں سر، آج ٹائم تھوڑا کم ہے ہمارے پاس۔ جی میں مختصر ہی کر رہا ہوں، جی میں بات کمپلیٹ کر لینا۔ میں نے ایک پوری تقریر سنی ہے ابھی جو توجہ کے ساتھ، اسی کے جواب میں سالک حسین صاحب جو ہیں وہ کیسرا الہی سے جیتے ہیں، اور 85 سے جو سیٹ پرویز الہی جیت رہے تھے وہ کوئی ایم پی اے کی، وہ شافع حسین جیت گئے ہیں، اور پرویز الہی جیل میں ہیں، اور ایک کسی غلط ہے یا صحیح ایک موقع پہ کھڑے ہیں۔ ایمانداری سے گجرات کے حلقے کھول لیں، ایمانداری سے جیلم سیالکوٹ کے حلقے کھول لیں، خواجہ آصف کا حلقہ کھول لیں، ایمانداری سے راول پنڈی کا کوئی حلقہ کھول لیں، اسلام آباد اور مری کا۔ ویسے میں سوچتا ہوں میڈم شیخ، جو جعلی طریقوں سے جیتے ہیں، جن کو جتوایا گیا ہے، جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا ہے، سوچتا ہوں دن میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہوتا ہوگا، اسمبلی آتے جاتے، سوتے جاگتے، قوم کو بھاشن دیتے، دل میں دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہوگا۔ اور میڈم شیخ آخری 2 باتیں ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک کہ 2/3 اکثریت دینی تھی، الحمدللہ اگر مولانا صاحب کو نکال دیں تو 1 آدھ سیٹ اور مل جائے گی تو 2/3 اکثریت ہو جائے گی، کوئی بھی آئینی ترمیم اور کچھ بھی ہو سکے۔ دوسرا کہ پیپلز پارٹی کو اگر کسی لمحے پیپلز پارٹی کو خیر باد کہنا پڑا تو پیپلز پارٹی کو خیر باد کہنا پڑا تو مسلم لیگ اکیلی حکومت چلا سکے، اور یقین کریں مبینہ طور پر مبینہ لگاتے ہوئے مصدق صاحب کا بیان غلط ہے، اور جو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے بھٹی صاحب کو، اس میں بڑی تقویت لگتی ہے، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیم اقبال افریدی صاحب کا میں نے تحریک انصاف د ټول لومبیا خو زه انتهایی مشکور یم او شکریه ادا کوم د ټول خیبر پښتونخوا د ځیلي عہدیدارانو، د ورکرانو او بیا د وی سی
پورې چې څومره زموږ عهدیداران دي ورکران دي د هغوی چې په موجوده حالاتو کې کوم د عمران خان د رهایۍ دپاره او د ظلم او د جبر او د مهنګایۍ خلاف هغوی یو کردار ادا کړو. نن انتهایی مجبور شوم چې د سابقه د موږ صوبایي صدر متعلق زه یو څو خبرې او یو څو اهم خبرې چې هغې له زه وړاندې کوم په مخه کې کېږدم چې سیاست خو موږ کشران یو او موږ د هر مشر سره د عزت رشته وي، خو دا پارټي زموږ د نظریاتي پارټي ده او دا موږ شروعات هم د دې پارټۍ نه کړی دی او اختتام هم په دې پارټۍ کې به کېږي. د پارټۍ د پرېښودو روایات دا جی ټولې دنیا ته معلوم دي چې دا د چا دي، خو که د پرېښونه پس په پارټۍ پسې یا په قایدینو پسې خبرې کوئ نو که زموږ ته لیول پورې خبرې تاسو هم کوئ نو پروا نه لري، خو په عمران خان باندې ګوته اوچتول چې د هغوی د لاسه